السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 805واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، کانپور اتر پردیش سے اصلاح معاشرہ کے ایک بہت پرانے ممبر مولانا انس صاحب نے مجھے ایک نیوز پیپر کی کٹنگ بھیجے۔ وہ شاید اتر پردیش کا ہی کوئی علاقائی اخبار ہے۔ میں نے وہ خبر پڑھا تو بہت زیادہ مجھے افسوس ہوا۔ خبر اس طریقے سے تھی کہ بستی ضلع، وہاں پر کوئی دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی ہے، مدرسے کے طلباء نے اسٹرائک کی، احتجاج کیا، تعلیم چھوڑ دی، کلاسوں سے باہر نکل گئے، اور مطبخ میں جو پکانے کی لکڑیاں ہوتی ہے اپنے ہاتھوں میں لے کر کلاسوں میں بیٹھنے کو تیار نہیں۔ تو علاقے کی پولیس وہاں پر پہنچ گئی مسئلے کو اور معاملے کو حل کرنے کے لیے۔ اچھا، طلباء کے اندر یہ احتجاج کا مزاج کیوں پیدا ہوا؟ طلباء نے اسٹرائک کیوں کی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کا ریزن کیا تھا؟ پتہ چلا کہ مدرسے کے کچھ اساتذہ وہ طلباء کو پیار محبت، ایک دوسرے کا اکرام، ایک دوسرے کے رسپیکٹ کی تعلیم دے رہے تھے، اور وہ بچوں کو یہ سکھا رہے تھے کہ دیکھو آج کے حالات میں یہ جو مسلکی شدت پسندی ہے، یہ جو فرقہ بندی ہے، یہ ساری چیزوں سے ہم نے اوپر اٹھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمارے آپس کے جو اختلافات ہیں وہ بہت سارے، اکثر اس میں سے ایسے ہیں وہ یا تو فروعی اختلافات ہے اور غیر اہم اختلافات ہیں، جن کو ہم نے صرف اپنے آنا، اپنے ایگو کا اور اپنے میں پنے کا ذریعہ بنا کر بلا وجہ مسلکی لڑائیاں، مسلکی جھگڑے، مسلکی اختلافات، جبکہ ہمارا قرآن ایک ہے، ہماری حدیث ایک ہے، ہماری نمازیں اتنی ہی ہیں، ہم اسی نبی کو مانتے ہیں، ہمارا سب کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو تعلق ہے وہ بھی ایک جیسا ہے۔ تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اختلاف کیوں؟ مدرسے کے استاد مولانا معراج صاحب بغدادی اور مولانا انوار صاحب بغدادی، یہ لوگ بچوں کو مساوات کی، اتحاد کی، اتفاق کی تعلیم دے رہے تھے۔ اب میرے محترم بزرگوں، دوستو، چونکہ ہمارا انڈیا کا جو مزاج ہے آپس میں لڑنے کا، جھگڑنے کا، اتحاد اور اتفاق پہ ہم لوگ جمع نہیں ہو سکتے۔ جب تک کہ ہم لڑیں گے نہیں، جب تک کہ ہم ذرا سی باتوں پر، جو باتوں کو ہم اگنور کر سکتے، جن باتوں کو ہم نظر انداز کر سکتے، ہم اس کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ تو طلباء کے اندر بھی شیطان انسان کی شکل میں پہنچ کر بولے یہ اپنے کو اپنے مسلک سے ہٹانے کی سازش کر رہے ہیں، یہ اپنے مسلک کے خلاف بات کر رہے ہیں، یہ اپنے نظریے کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ پھر کیا؟ پھر بولے بغاوت کا بگل بجاؤ، لو مطبخ کی لاٹھیاں ہاتھ میں، دو تعلیم کو چھوڑ کر۔ اب طلباء نے ویسا ہی کیا، مطبخ کی لکڑیاں اپنے ہاتھوں میں لے کر کلاسوں میں بیٹھنے کو تیار نہیں، اسٹرائک، احتجاج، بغاوت۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، مسلمانوں کے اسی مزاج کی وجہ سے پورے ہندوستان میں جو مسلمان حالات کا شکار ہے، ایک پلیٹ فارم پہ آنے کو تیار نہیں۔ یہ گڑ بنانا، یہ اپنی اپنی ٹپری، یہ اپنی اپنی جماعت، یہ اپنا اپنا ٹولہ، اللہ حفاظت فرمائے، یہ ٹولے بندی، گڑ بازی، گروپ بندی۔ کس کا گروپ؟ تو بولے کھنڈو لال کا۔ کس کا گروپ؟ تو بولے بنڈو لال کا۔ بہت گروپ بنانے کا کی کھجلی، بہت شوق اس کا، اللہ حفاظت فرمائی۔ وہ بچے بھی مولانا معراج صاحب بغدادی دارالعلوم ندوۃ العلماء سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، پھر بغداد گئے، وہاں سے تعلیم حاصل کر کے آئے، بڑے عالم دین، 20 سال سے اسی مدرسے میں تدریس کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ دنیا کے حالات ان کے سامنے ہیں، سمجھانے لگے وہ بچوں کو اتحاد کی، اتفاق کی، پیار کی، محبت کی بات۔ مگر میرے محترم بزرگوں، جس قوم کو خالی نفرت کی بات سننے کی عادت ہو گئی، نفرت،
गीबत, चुगलियां, बोहतान, बुराइयां, उसको मोहब्बत की बात समझ में नहीं आती। हर मजलिस में आप चले जाओ, जब तक गू नहीं खाएगा कोई दूसरे का, पेट भरेगा नहीं इसका, इसको जब तक खुजली होंगी, ऐसा पेट में जो है ना गड़ 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 करते रहेगा इसका, जब तक ये वकेगा नहीं किसी की बुराई, किसी की गीबत। इसीलिए आज हमारे दिलों में इतनी तंगी हो चुकी है, एक दूसरे की तारीफ नहीं करेंगे, एक दूसरे के किसी अमल को सराहेंगे नहीं, एक दूसरे के किसी अमल को जो है उसको यानी आगे नहीं बढ़ाएंगे। अल्लाह हिफाजत फरमाए, छोटा हाथी बनकर उसमें नुक्स निकालेंगे, ऐब निकालेंगे, कैसे मैं उसमें और गंदगी तलाश करूं। मुसलमानों के इसी मिजाज की वजह से आज का मुसलमान तनज़्ज़ुल का शिकार है, इसी मिजाज की वजह से नफरत वाली मेंटालिटी बन चुकी है। जहां जाएंगे नफरत की बातें, तोड़ की बातें, गीबत की बातें, चुगलियों की बातें, यही मिजाज की वजह से हम जूते खा रहे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। बच्चे मानने को तैयार नहीं, असातिज़ा समझा रहे हैं, कौन सी गलत बात कर दी असातिज़ा ने, कौन सा इनको बोल दिए थे, वो मौलाना मेराज साहब बगदादी या मौलाना अनवार साहब जो वहाँ के नाजिम या मोहतमीम साहब है, उन्होंने कौन सा बच्चों को बोल दिए थे कि अपने को कल से भजन कीर्तन करने का है। अरे प्यार मोहब्बत की ही बात की है ना, उन्होंने कहा एक दूसरे के मसलक में हमने शादी ब्याह भी करना चाहिए, तो बच्चे नाराज़ हो गए। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों। अरे वो बुजुर्ग उलामा है, उनके सामने दुनिया के हालात है, इसलिए उन्होंने इत्तेहाद की, इत्तेफाक की। ज़रा मसलकों से ऊपर उठकर, नज़रियों से ऊपर उठकर, फ़िरक़ों से ऊपर उठकर, इलाके से ऊपर उठकर ज़रा सोचने की बात की कि इस्लाम जो है ये किसी बिरादरी का मज़हब नहीं है, ये किसी मसलक वाले का मज़हब नहीं है, ये किसी फ़िरक़े वाले का मज़हब नहीं है, ये किसी इलाके वाले का मज़हब नहीं है। वो हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह की मुझे एक बात याद आती है। हमारे मौलाना फरमाते थे, जब कोई इलाके की बात करता था ना, मेरा इलाका, मेरा हल्का, मेरी मस्जिद, मेरा एरिया, मौलाना बोलते थे क्यों तेरे कहाँ से लेके आया तूने ये इलाका? हाँ, इलाका इलाका कहाँ से लाया ये इलाका? अरे ये इलाके तो कुत्तों के होते हैं, शेर तो पूरे जंगल पे राज करता है। हमारे मौलाना ऐसा फरमाते थे। तो मुसलमान का नजरिया, अरे ब्रॉड माइंडेड, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देखो, हर एक को एडजस्ट किया, हर एक को। क्या हम एडजस्ट करेंगे यार? वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलेजा देखो, जहाँ पे मुशरिकीन मक्का के लिए भी दिल में जगह, मदीना हिजरत करके गए वहाँ के यहूद के लिए भी जगह, मुनाफिकीन के भी लिए आपके यहाँ पे गुंजाइश। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वाकई में भी मेरे मोहतरम दोस्तों, कुरान में ऐसे ही मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का लक़ब अल्लाह ने नहीं नाजिल किया, इसीलिए नाजिल किया आप वाकई में भी रहमत सिर्फ उस ज़माने के लिए नहीं, उस वक्त के लिए नहीं, एक आलम के लिए नहीं, हमेशा हमेश और आने वाले हर ज़माने हर आलम के लिए। वाकई में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के जैसा दूसरा कोई रहमत आलम नहीं आ सकता। जो जिगर मुरादाबादी ने कहा है ना कि आए दुनिया में बहुत पाको मुकर्रम बनकर, कोई आया ना मगर रहमत आलम बनकर, बिल्कुल बरहक फरमाया। अभी मुझे याद है थोड़े दिन पहले की बात, मेरा शायद किसी शहर में सफ़र हुआ। वहाँ के नौजवानों ने कहा मौलाना हमारे शहर के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हमारे शहर के पॉलिटिकल लीडर्स है, जो हमारे शहर के जर्नलिस्ट है, जो हमारे शहर के पुढ़ारी है, नगर सेवक है, माजी नगर सेवक है, वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं। मैंने कहा मसला नहीं है, बिल्कुल बैठेंगे। बैठे हम लोग एक जगह पे। मैंने कहा भाई देखो, ये वन वे वाली मीटिंग नहीं है, मैं कोई बयान करने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। ये जो है ना अपनी, ये डबल वे वाली मीटिंग है ये। तो इसके लिए किसी के जहन में कोई सवाल है, कोई इश्काल है, कोई बात पूछनी है, आप उमूमी लोग नहीं हो, माशाल्लाह ब्रिलियंट लोग हो, पढ़े लिखे लोग हो, हायर एजुकेटेड लोग हो, जर्नलिस्ट हो, तो जो सवाल आपके माइंड में हो आप बोलो, तो इंशाल्लाह अपन उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। उस मजलिस के अंदर एक साहब ने, वो माजी नगर सेवक, उन्होंने कहा मौलाना मेरा एक सवाल ये था कि हमारे जो दलित भाई है, दलित,
ان کے ساتھ ہم نے کیسا حسن اخلاق کا معاملہ کرنا چاہیے، کیسا حسن سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے جو دوسری قوموں کے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ بھید بھاؤ کرتے ہیں، ان کے ساتھ چھوت چھات کرتے ہیں. ہم مسلمانوں نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ تو میں نے اس مجلس میں جو جواب دیا تھا، میں چاہتا ہوں اصلاح معاشرہ کا سبق سننے والا ہر مسلمان اس تک بھی وہ جواب پہنچے. میں نے کہا دیکھو، اصل میں ہم مسلمانوں کی کمی یہ رہ گئی کہ ہم نے ہمارے دلت بھائیوں کے ساتھ وہ حسن سلوک، وہ حسن اخلاق کا معاملہ نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. اگر ہم شروع میں ہی کرتے نا، شروع سے ہی اگر ان کے ساتھ جو قومیں بھید بھاؤ کر رہی تھی اسی زمانے میں اگر ہم ان کو سینے سے لگا لیتے تھے تو آج اس ملک کے اندر مسلمانوں کی آبادی ڈبل رہتی تھی، ڈبل. لیکن یہ ہماری بد اخلاقیاں ہیں. ہم دوسری قوموں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم نے بھی ان کو اپنے سے قریب نہیں کیا. تو میں نے وہاں پہ یہی کہا تھا، میں نے کہا ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے، یہ جو ہمارے دلت بھائی ہے، ہم اپنی شادیوں میں ان کو دعوت دیں، اپنے کھانے پینے کے پروگراموں میں ان کو بلائے، یہاں تک کہ ان کے بستیوں میں جا کر عید ملن کے پروگرام رکھے، کھانا کھلائے ان کے بچوں کو، ان کو قریب کرو اپنے سے، اخلاق دکھاؤ اپنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جو اخلاق غلاموں کو دکھائے، اپنے غلاموں کو بھی قریب کیا. کیونکہ اسلام کے اندر یہ بھید بھاؤ، یہ میرا علاقہ، یہ تیرا علاقہ، یہ میری برادری، یہ تیری برادری، گھسیڑ اس کو برادری کو لے کے جا ساتھ میں اپنے. بہت برادری کی تسبیح پڑھنے والے، بہت علاقے کی بات کرنے والے، گھسیڑ کے لے جانے کا علاقے کو قبر کے اندر اپنے ساتھ میں، علاقہ بھی ساتھ میں گھسیڑ کے لے جا رہا. بولے میں اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو. تو میں نے وہ ساتھیوں سے یہی کہا، اسلام کے اندر یہ بھید بھاؤ والی ذہنیت نہیں ہے، یہ سب کو اپنا سمجھو، سب اپنے ہیں. یہ ہماری بد اخلاقیاں ہیں جو ہمارے بد اخلاقیوں کی وجہ سے یہ ہمارے برادران وطن اور یہ جو ہمارے دلت بھائی ہے وہ آج تک ہمارے سے دور ہے. قریب کرو ان کو اپنے اخلاق کے ذریعے سے. ارے یہ قومیں وہ ہے جن پہ 2000 سال سے اس ملک میں ظلم ہو رہا ہے، اگر ہم بھی ان کو قریب نہیں کریں گے کہاں جائیں گی یہ قومیں؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا مدرسے کا، وہاں کے طلباء کا، اسی لیے بتایا. یہ ذہنیت نکالنا ضروری ہے، یہ مسلک والی، یہ فرقے والی، یہ نظریے والی، یہ علاقے والی، یہ برادری، یہ خاندان والی. براڈ مائنڈیڈ بنو، براڈ مائنڈیڈ. سینوں کو سمندروں کے جیسا بناؤ، جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکل. آج ہمارے دلوں میں رتی برابر جگہ نہیں ہے خود اپنے دوسرے مسلک کے ایمان والے بھائی کے لیے، اور وہاں سیرت ہمارے سامنے ہے. غزوہ حنین میں مشرکین مکہ میں بہت سارے لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ان کو بھی ساتھ میں لے کر چلے. طائف والوں سے مقابلہ کیا، فتح کے بعد وہ غنیمت کا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے والوں میں تقسیم کیا تو مشرکین مکہ کو بھی غنیمت کا مال دیا. صرف مسلمانوں کو نہیں دیا، مشرکین مکہ کو بھی دیا. اور جب ان کو دیا، انصار مدینہ میں بہت ساروں کو ایسا لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید اب مکہ میں ہی بس جائیں گے، اس لیے کہ آپ سارے مکے والوں کو اپنے ساتھ میں لے کر چل رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی بھنک لگی، آپ نے سب کو جمع کیا اور کہا، اے انصار مدینہ، تم یہ کہہ سکتے ہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب پوری دنیا تمہاری دشمن اور مخالف تھی اس وقت ہم نے تم کو سینے سے لگایا، جب تمہارے اپنوں نے تم کو ٹھکرا دیا ہم نے تم کو اپنایا. اے انصار مدینہ تم کہہ سکتے ہو، لیکن یاد رکھو یہ جو بیچارے نئے ایمان میں داخل ہونے والے لوگ ہیں اور بہت سارے جو ابھی تک ایمان میں نہیں داخل ہوئے ہیں، میں نے ان کی تالیف قلب کے لیے ان کو غنیمت کے مال میں حصے دار بنایا. تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یہ نئے مسلمان، یہ مشرکین مکہ اپنے ساتھ میں بھیڑ بکریاں لے کر جائے، اپنے ساتھ اونٹ لے کر جائے اور اپنے ساتھ میں یہ اناج اور دوسرا سامان لے کر جائے، اور تم اپنے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لے کر جاؤ؟
میرے محترم دوستو اٹھا کر دیکھو سیرت کی کتابوں میں انصار مدینہ کا دہاڑے مار مار کر اور رو رو کر برا حال ہو چکا تھا. یہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. اور آج کا مسلمان اس کے دل میں برادران وطن اور ہمارے دلت بھائیوں کے لیے کیا جگہ ہوں گی؟ وہ تو مسلکوں کے نام پہ جھگڑے کرنے میں لگا ہوا ہے، فرقوں کے نام پہ لڑائیاں کرنے میں لگا ہوا ہے. اور وہ اساتذہ جنہوں نے مسلک اور فرقے سے اوپر اٹھ کر بات کرنے کا حکم دیا تو بچوں نے لکڑیاں لے لی ہاتھ میں. اللہ میرے محترم دوستو یہ تنگ نظری سے، یہ یہودیت والی ذہنیت سے میری تمہاری حفاظت فرمائے. ڈرنے کی بات ہے، اس لیے اپنے دلوں کو بڑا کرو سمندر جیسا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.